بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نحمیر کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ چوتھے سبق میں ہم مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دوسرے سبق میں اور تیسرے سبق میں ہم نے مرکب مفید پڑھا ہے، دونوں سبقوں میں۔ ایک میں مرکب مفید کی قسم پڑھی تھی جملہ خبریہ، اور ایک میں پڑھی تھی جملہ انشائیہ۔ یہ اوپر میں نے نقشہ لکھا ہوا ہے، جتنی ہم نے نحمیر پڑھ لی ساری کا میں نے نقشہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مستعمل اور مہمل۔ تعریفیں میں نے بار بار پڑھائی۔ مستعمل کی دو قسمیں مفرد اور مرکب، مرکب کی دو قسمیں مفید اور غیر مفید۔ مفید کا نام تھا جملہ، جملہ کی دو قسمیں تھی خبریہ انشائی۔ اس آج کے سبق سے پہلے، چوتھے سبق سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا وہ مفید ہے، یعنی دوسرا سبق اور تیسرا۔ اور یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یہاں تک پڑھا تھا دوسرے میں، پھر یہ پڑھا تیسرے سبق میں۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی 3 اقسام، یہ آپ پڑھیں گے ہم۔ مرکب غیر مفید کی تعریف ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں غلام زیدن، اس کا ترجمہ زید کا غلام، کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی۔ آپ کہیں احدہ عشرہ درہمن، 11 درہم، کوئی خبر طلب معلوم نہیں ہوئی۔ آپ کہیں بالا بک یا حضر موت، ان میں سے ایک کہہ دے، آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی۔ تو یہ مرکب غیر مفید کی دوبارہ تعریف پڑھ رہا ہوں۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی مشہور 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، مثال پڑھنے لگا ہوں، غلام زیدن، اس کا ترجمہ ہے زید کا غلام، تو اس کے اندر ہمیں کوئی خبر طلب معلوم نہیں ہوئی۔ مرکب، اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں پہلی جز مضاف، دوسری جز مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے۔ پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسری کو مضاف الیہ۔ مضاف الیہ میں اکثر ترجمہ کرتے ہوئے کا کی میں سے کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے زید کا غلام۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کی تعریف پڑھنے لگا ہوں کہ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے کہ جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک اسم کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی پر مشتمل ہو۔ مثال دینے لگا ہوں اس کی، احدہ عشرہ، یہ مثال ہے، احدہ یہ 2 اسم ہیں، احدہ ایک اسم ہے، عشرہ یہ ایک اسم ہے۔ احد کا معنی ہوتا ہے 1، عشر کا معنی ہوتا ہے 10، تو یہ 2 الگ الگ ہیں۔ ہم نے دونوں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا۔ اب اس کا معنی ہے 11، اس کا پہلے معنی تھا 1، اس کا معنی تھا 10، تو یہ 2 اسم الگ الگ ہوئے۔ ہم نے دونوں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے 11۔ 2 اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا، لیکن جو دوسرا ہے نا وہ حرف کے معنی کو متضمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں واو ہے، اس کے معنی کو یہ متضمن ہے۔ اب اس کا معنی ہے 1 اور 10، اب بنا 11۔ اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کی دونوں جزیں مبنی بر فات ہوتی ہیں، دونوں جزیں 11 سے لے کر 19 تک جو عربی گنتی ہے نا، یہ مرکب بنائی ہے، ساری کی ساری مرکب بنائی۔
کہ دو اسموں کو ملا کر ایک اسم کیا گیا، اور جو دوسرا اسم ہے وہ واو کے معنی کو متضمن ہے 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک، یہ پوری گنتی عربی میں یہ کیا مرکب بنائی، اور مرکب بنائی کی تعریف فٹ ہو رہی کہ دو اسموں کو ملا کر کیا بنایا گیا ایک اسم، اور دوسرا اسم حرف کے معنی، حرف کون سا واو، حرف کے معنی کو متضمن ہے۔ تو یہ دونوں جزء مرکب بنائی کی کیا ہوتی ہیں مبنی بر ہوتی ہے، تو 11 سے لے کر 19 تک جو عدد ہے گنتی ہے یہ کیا ہوگا مبنی بر فت، احدا عشرہ، 30 عشرہ تک، لیکن 12 کی پہلی جز کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر، اس عشرہ اس کو چھوڑ کر، اس کی جو پہلی جز ہے نا یہ مورب ہے، یہ پہلی جز، دوسری مبنی بر فت ہے، پہلی مورب ہے۔ تو پھر کہہ رہا ہوں مرکب بنائی وہ مرکب ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک اسم کیا گیا، اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کے معنی کو متضمن ہو۔ تو میں نے پہچان بتا دی، 11 سے لے کر 19 تک جتنی عربی گنتی ہے ساری کی ساری مرکب بنائی ہے 11 سے 19 تک، اور پوری مرکب بنائی کی تعریف ہٹ ہو رہی، اور اس کا حکم ہے کہ دونوں جزیں کیا ہوگی مبنی بر، سوائے اسنا عشرہ کی پہلی جز کے، یہ مورب ہے۔ مرکب منع صرف کی تعریف پڑھنے لگا ہوں، اس کی آدھی تعریف تو اس کی ہے، آدھی میں فرق ہے۔ یہاں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا، یہاں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں دوسرا اسم حرف کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یہاں پر دوسرا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوگا۔ مثال بالا بکو، بالا بکو، یہ مثال ہے اس کی۔ تو یہاں یہ دو لفظ ہیں، بال الگ ہے بک الگ ہے۔ اب یہ بال بک، بال الگ تھا بک الگ تھا، بال یہ بت کا نام ہے، بک اس شہر کا جہاں یہ جس شہر میں یہ بت ہے اس شہر کے مالک کا نام، اور اس بت کو پوجنے والے کا نام ہے بک۔ اب ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا جو شام کے اندر ایک شہر، اس کا نام ہے بالا بک۔ کیا نام ہے؟ اسی طرح ایک لفظ ہے حادارہ، موت، حادارہ، یہ دو لفظ ہیں، حادارہ کا معنی ہے شہر، موت کا معنی مرگ، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا گیا، لیکن دوسرا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہیں۔ یہاں پر بھی دو الگ الگ تھے، دونوں کو ملا کر ایک بنایا گیا، دوسرا حرف کے معنی کو متضمن نہیں، لہذا اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ یہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے۔ مرکب منع صرف کا حکم پڑھنے لگا ہوں۔ مرکب منع صرف کے اندر علماء کا اختلاف، 3 مذہب ہیں، لیکن جو مختار ہے وہ یہ ہے پہلی جز مبنی بر فت، مبنی بر، اور دوسری مورب غیر منصرف، یہ مختار مذہب ہے۔ با لا بکو، با لا جو پہلی جز ہے نا با لا وہ مبنی بر فت، لام کے اوپر فتح، با لا، اور بکو مبنی مورب غیر منصرف، یہ افسا اس میں مذہب ہے۔ افسا، افسا لغت ہے، اس میں افسا اعراب ہے۔ دو اور ہیں، ایک یہ ہے کہ دونوں جزء مورب، دونوں جزء، لیکن دوسری مورب، دونوں جزء مورب، پہلی مضاف دوسری مضاف الیہ غیر منصرف، یہ بھی ایک موقف ہے۔ تیسرا موقف، دونوں جزء مورب، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ منصرف۔ پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، افسا مذہب یہ ہے کہ دونوں جزء مورب، پہلا دونوں، افسا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مبنی بر فت، دوسرا مورب غیر منصرف، یہ ہے افسا لغت پہلی۔ دوسری پڑھنے لگا ہوں، دونوں جزء مورب، پہلی مضاف دوسری مضاف الیہ غیر منصرف۔ تیسری پڑھنے لگا ہوں، دونوں جزء مورب، پہلی مضاف دوسری مضاف الیہ منصرف۔ یہ 3 اس میں لغتیں ہیں مرکب منع صرف میں۔ دوہرا دوں ایک مرتبہ، دوہرا جلدی جلدی دوہرا دیتے ہیں دوبارہ ایک مرتبہ تاکہ یاد ہو جائے۔
مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اس کی مشہور 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصرف۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ جس میں پہلی جز مضاف ہوگی اور دوسری جز مضاف الیہ ہوگی۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو، جیسے 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے یہ مرکب بنائی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں جزیں مبنی بر فات ہوتی ہیں، اور دونوں جزیں مبنی بر فات ہوتی ہیں لیکن سوائے اثنا عشرہ کی پہلی جز کی، یہ پہلی مورب ہے۔ مرکب مناصرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک بنایا گیا لیکن دوسرا کسی حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو، جیسے بال بک، بال الگ تھا، بک الگ تھا، حاضر موت، حاضر الگ تھا، موت الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک بنایا گیا۔ یہاں دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا لیکن دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں۔ اس میں 3 لغتیں ہیں۔ افصاح لغت یہ ہے، پہلا مبنی بر فات، مبنی بر فات، دوسرا مورب غیر منصرف، مورب غیر منصرف۔ دوسری لغت یہ ہے کہ دونوں مورب، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ غیر منصرف۔ تیسری یہ ہے دونوں مورب، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ منصرف۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارا نومیر کا 4تھا سبق پورا ہو گیا، انشاءاللہ 5واں سبق پھر پڑھیں گے۔